بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے محترم مکرم سامعین کرام، آج کا جو عنوان ہے، آج کی جو گفتگو ہے وہ دست اور اسہال کے متعلق ہے۔ دست کیا ہے اور اس بیماری سے کس طرح سے بچا جا سکے؟ تو غیر معمولی طور سے پتلا پاخانہ بغیر مروڑ کے بار بار آنا دست کہلاتے ہیں۔ دست بذات خود کوئی مرض نہیں، لیکن دوسرے امراض کی علامت محض ہے۔ دست گرمی اور بارش میں جو ہے وہ زیادہ آتے ہیں۔ وجوہات کیا ہیں اس کی؟ وجوہات بھاری خوردنی اشیاء کھانا، اسی طرح سے بھوک سے زیادہ کھانا، گندا زہریلا کھانا، دست آور دوائیوں کا استعمال، برف وغیرہ کھانا، پیٹ کے کیڑے، تیز مسالے اور اس طرح سے رات کو دیر تک جاگنا، قبض وغیرہ کے اثر سے دست لگ جاتے ہیں۔ قدرت نہیں چاہتی کوئی خاص چیز پیٹ یا آنتوں میں رہے، اس لیے بھی دست لگ جاتے ہیں۔ کچے یا بہت پکے پھل کھانا، اچانک خوف، دکھ یا صدمہ، ذہنی اذیت، اچانک موسمی تبدیلی، اس سے نظام میں خرابی ہو جاتی ہے، اور جو ہے آنتوں میں بہت کم یا زیادہ رس سے دست آتے ہیں۔ آنتوں پر بلغم کی پتلی جھلی ہوتی ہے، جس سے لگاتار ایک طرح کا رس رستا رہتا ہے۔ اس رس سے کھانا ہضم ہوتا ہے۔ کھانا ہضم نہ ہونے اور بد ہضمی سے بھی دست آنے لگتے ہیں۔ کھانا ہضم ہوتے وقت اسی رستے ہوئے رس اور وہی جھلی پھر جذب کر لیتی ہے، لیکن کسی وجہ سے جھلی کی رس جذب کرنے کی قوت ختم ہو جاتی ہے تو دست آنے لگتے ہیں۔ اناج کے ہجان سے آنتیں بہت پانی چھوڑتی ہیں، جسے سرخ مرچ کے استعمال سے پانی بہت آتا ہے۔ ایسے کئی وجہ سے آنتوں سے افراز ہوتا ہے، جس سے دست زیادہ آتے ہیں۔ علاج کے دوران مریض کو ان وجوہات سے بچنا چاہیے۔ دستوں کی وجہ سے پیٹ میں معدے کی دیواروں کی سوزش یا آنتوں کی سوزش، یا دونوں معدے کی دیواروں اور آنتوں کی سوزش، تو اس سے کیا ہوتے ہیں؟ دست ہو جاتے ہیں۔ اب اس سے بچا کیسے جا سکے؟ دست کی بیماری سے کیسے بچیں؟ جب پانی جیسا پتلا پاخانہ آتا ہے تو اسے دست آنا اور اسہال کا مرض کہا جاتا ہے۔ تو دست کا رنگ یہ وجہ کچھ بھی ہو سکتی ہے، لیکن ایک بار دست ہونا ایک عام خطرے کا اشارہ دیتا ہے۔ یہ ایک جان لیوا مرض ہے جو کسی بھی شخص کو، کسی کو بھی، خاص کر کمزور اور چھوٹے بچوں کو ہو سکتا ہے۔ اس مرض سے بچنے کے لیے کچھ طریقے ہیں، ان کو اختیار کیا جا سکتا ہے۔ ان میں سے پہلے نمبر پر جب تک ہو سکے کہ بچے کو ماں اپنا دودھ پلائے۔ دوسرے نمبر پر بچے کو دودھ پلانے کے لیے بوتل کے بجائے پیالہ اور چمچ ہی کام میں لائیں۔ تیسرے نمبر پر پینے کا پانی جو ہے وہ ڈھانپ کر رکھیں۔ پانی لینے کے لیے ہتھے دار لوٹے کا استعمال کریں اور صاف نل ہی سے پانی بھریں۔ کھانا کھانے کی چیزیں جو ہے وہ ڈھانپ کر رکھیں اور مکھیوں سے بچائیں۔ باسی کھانا نہ کھائیں۔ کٹے اور سڑے پھل اور مکھیاں بیٹھی چیزوں کا بھی استعمال نہ کریں۔ اسی طرح سے کھانا بنانے اور کھانا کھانے سے پہلے اچھی طرح ہاتھ دھوئیں اور رہنے کی جگہ سے دور بیت الخلاء بنائیں۔ تو بہرحال یہ ایک جو ہے طریقہ کار ہے، کچھ تدابیر ہیں دستوں کی بیماریوں سے، دست کی بیماری جو سے بچنے کے۔ باقی تو ہوگا وہی جو اللہ تعالی چاہیں گے۔